الجنة بالقرآن رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ جل شانہ کی حمد و ثنا حضور نبی اکرم نور مجسم رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی پاک بارگاہ میں درود و سلام کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد نہایت ہی لاکھ صد عزت و تکریم بزرگوں دوستو، آج کا جمعۃ المبارک صحبت صالحین کی برکات اس عنوان سے گفتگو کرنی ہے۔ اللہ رب العزت زبان پر کلمۃ الحق جاری فرمائے۔ اس کے حوالے سے 3 آیات پیش کرنی ہے، 2 احادیث پاک اور چند اقوال اور مثالیں آپ کے سامنے رکھوں گا۔ سب سے پہلے جو آیہ مبارکہ کا حصہ تلاوت کیا، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، تقوی اختیار کر لو، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اور اس کی طرف پہنچنے کا وسیلہ تلاش کرو۔ وسیلہ کیا ہے؟ اس کے حوالے سے ابن اسیر جزری آپ وسیلہ کی تعریف کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں، ما یتوسل الیہ و یتقرب الیہ، فرماتے ہیں کہ وسیلہ وہ شے ہوتا ہے کہ جس کے ذریعے سے کسی تک رسائی حاصل کی جائے اور اس کا قرب حاصل کیا جائے۔ یقیناً ایمان اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک رسائی کا وسیلہ ہے، نیک اعمال اللہ تعالیٰ کی بارگاہ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں، فرائض کی ادائیگی، اتباع سنت، حرام چیزوں سے بچنا، یہ سارے کے سارے وہ امور ہیں کہ جو اللہ تعالیٰ تک پہنچنے کا ذریعہ ہیں۔ تو اس کے ساتھ ساتھ یقیناً وہ اللہ تعالیٰ کا پیارا بندہ جس کی وجہ سے کسی زبان کے اوپر ذکر جاری ہو جاتا ہے، وہ بندہ جس کی وجہ سے بندہ گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے شریعت کا عامل اور سنت کا پیروکار بن جاتا ہے، تو یقیناً وہ بندہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوبصورت وسیلہ ہے کہ جس کی وجہ سے کسی بندے کی زندگی سنور جاتی ہے اور اس کی زندگی میں نیکیوں کی بہار آ جاتی ہے اور گناہوں سے بچنا شروع ہو جاتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ شاہ ولی اللہ محدث دہلوی آپ اس آیہ مبارکہ کی تحت فرماتے ہیں کہ اس آیہ مبارکہ میں جو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، کہ اس کی بارگاہ تک پہنچنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو، تو آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اس وسیلے سے مراد مرشد کامل ہے کہ اللہ رب العزت جسے کمال کے درجے پر فائز فرما دیتا ہے، پھر اس کی صحبت میں جو بیٹھتا ہے اسے بھی اللہ رب العزت اپنا قرب عطا فرما دیتا ہے۔ دوسری آیہ مبارکہ سورۃ الکہف سے ہے، جس میں ارشاد فرمایا، وَاصْبِرْ نَفْسَكَ مَعَ الَّذِينَ يَدْعُونَ رَبَّهُمْ بِالْغَدَاةِ وَالْعَشِيِّ يُرِيدُونَ وَجْهَهُ، ارشاد فرمایا کہ اپنی جان ان سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ یریدون وجہا، ان کا مقصد کیا ہے؟ فرمایا اللہ کی رضا کے وہ طالب ہوتے ہیں، یعنی صبح بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں، شام بھی اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ یعنی اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ بس صبح کے اوقات میں اور شام کے اوقات میں تو یاد کیا، اس کے علاوہ رب یاد نہ رہا، نہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ صبح اٹھتا ہے تو اٹھتے ہی اللہ کی یاد ہو جس کی زبان پر، سوتے ہوئے اللہ کا نام ہو جس کی زبان پر، مطلب وہ اپنی زندگی کا ہر لمحہ ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں اس کے ذکر و فکر میں مصروف رکھتا ہے۔ تو فرمایا
اپنی جان کو ایسے لوگوں سے مانوس رکھو جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں، ان کی عبادت بندگی ذکر و فکر کا اور کوئی مقصد نہیں ہوتا، بس مقصد یہ ہوتا ہے کہ ہمارا رب ہم سے راضی ہو جائے۔ اور ساتھ میں ارشاد فرمایا وَلَا تَعْدُ عَيْنَاكَ عَنْهُمْ، فرمایا تمہاری آنکھیں انہیں چھوڑ کر اور پر نہ پڑیں، یعنی کوئی اللہ والا مل جائے، کوئی اللہ کا بندہ مل جائے تو فرمایا پھر اسی کے اوپر تمہاری آنکھیں رہیں، اسی کے ساتھ تمہارا تعلق جڑا رہے، اسی کی صحبت اختیار کرتے رہو تاکہ کیا ہو، اس کی صحبت کی تمہیں برکات نصیب ہو جائیں۔ اور فرمایا ساتھ میں وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا، فرمایا کہ اس کا کہنا نہ مانو جس کا دل ہم نے اپنی یاد سے غافل کر دیا ہے، یعنی جس کا دل خود غافل ہے اللہ کی یاد سے، اگر اس کے پاس بیٹھیں گے اور اس کی باتیں سنیں گے، اس کی صحبت اختیار کریں گے تو اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوگا، اس واسطے کہ اس کا اپنا دل غافل ہے، جو بیٹھے گا اسے بھی غافل کر دے گا، اسے بھی رب سے دور کر دے گا۔ اس واسطے جب ایسے لوگوں سے بچنے کا حکم ہے تو اس کا مفہوم مخالف یہ نکلتا ہے کہ ایسے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے، ایسے لوگوں کی سنگت اختیار کرنی ہے، ایسے لوگوں کی صحبت اختیار کرنی ہے کہ جن کا دل اللہ کی یاد سے معمور رہتا ہے، تاکہ کیا ہو، ان کی صحبت کے اثرات تمہیں بھی میسر آ جائیں اور تمہاری بھی زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جائے، تم بھی دین کے تابع ہو جاؤ اور اپنی آخرت کو بہتر بنا لو۔ اسی طرح تیسری آیہ مبارکہ اس میں ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈر جاؤ، وکونوا مع الصادقین، اور فرمایا سچوں کی صحبت اور سنگت اختیار کر لو۔ مفسرین ارشاد فرماتے ہیں کہ صادقین سے مراد یہاں صالحین ہے، یعنی اللہ کے جو نیکوکار بندے ہیں، اللہ کے اولیاء ہیں۔ فرمایا اللہ تعالیٰ کتاب لا ریب میں یہ حکم دے رہا ہے اپنے بندوں کو کہ ان میرے نیک بندوں کی صحبت اختیار کر لو، ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو، ان کے ساتھ تمہارا اٹھنا بیٹھنا بن جائے۔ فرمایا کیا ہوگا، وہ تمہیں بھی اللہ کا قریبی بنا دیں گے۔ تو یہ حقیقت ہے کہ بندہ جس طرح کی صحبت میں بیٹھتا ہے اسی طرح کا رنگ اس بندے کے اوپر چڑھ جاتا ہے۔ اس واسطے صوفیاء کہتے ہیں کہ اچھی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے اور بری صحبت انسان کو برا بنا دیتی ہے۔ تو جب اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہوگا تو یقیناً اس اچھی صحبت کے اثرات طبیعت کے اوپر مرتب ہوں گے اور زندگی سنور جائے گی اور زندگی میں خوبصورتی آ جائے گی۔ اس حوالے سے دو احادیث طیبات اس عنوان سے آپ کے سامنے رکھنی ہے۔ ایک حدیث پاک ارشاد فرمایا المرء مع من احبا، ارشاد فرمایا کہ بندہ اسی کے ساتھ ہوگا جس سے محبت کرتا ہے۔ تو بندے کی جس کے ساتھ محبت ہے، اگر اچھے بندے کے ساتھ محبت ہے تو کل اٹھے گا تو اس کے ساتھ اٹھے گا۔ اگر غافل دل شخص کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے، اس کے ساتھ محبت ہے، تو فرمایا جس کے ساتھ محبت ہوگی، فرمایا اسی کے ساتھ کل اس کا اٹھنا ہوگا۔ اسی طرح دوسری حدیث پاک جامع ترمذی کی، جس میں ارشاد فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے المرء علی دین خلیلہ، ارشاد فرمایا ہر بندہ اپنے دوست کے دین پر ہوتا ہے، اور فرمایا فَلْيَنْظُرْ أَحَدُكُمْ مَنْ يُخَالِلُ، فرمایا تم میں سے ہر ایک کو دیکھنا چاہیے کہ اس کا اٹھنا بیٹھنا، اس کا قریبی دوست کون ہے، کس کے ساتھ ہے۔
خلیل کہتے ہیں جگری دوست کو، گہرے گوڑے یار کو۔ تو فرمایا کہ ہر بندے کو اپنی دوستی کے اوپر نظر کرنی چاہیے، دیکھنا چاہیے کہ اس نے کس کو اپنا دوست بنایا ہے۔ یہی دوستی انسان کو سنوار دیتی ہے، یہی دوستی انسان کو بگاڑ دیتی ہے۔ ایسے دوست بھی ہوتے ہیں جو انسان کو اللہ کی راہ دکھا دیتے ہیں، اسے مسجد تک پہنچا دیتے ہیں، اس کی زبان پر اللہ اللہ جاری ہو جاتا ہے۔ یہی دوست ہیں کہ انسان کو سینمے تک، یہی دوست ہیں انسان کو جوئے خانے تک، یہی دوست ہیں انسان کو شراب خانے تک پہنچا دیتے ہیں۔ تو اس واسطے یہ ہمیں حکم دیا گیا، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خوبصورت ہمارے لیے تعلیم ہے کہ جب کسی کو دوست بنانا ہے تو پہلے دیکھنا ہے کہ میں کس کو اپنا دوست بنا رہا ہوں۔ آپ دیکھتے ہیں کہ دوستی کے اثرات ہوتے ہیں، برے دوست بری جگہ پر جاتے ہیں، آپ جتنے بھی اچھے ہوں گے ان کی برائی کا اثر اور ان کی وہ چیزیں انسان کی طبیعت میں آ جاتی ہیں اور اس کے اوپر برائی کا داغ لگ جاتا ہے۔ اسی طرح اچھے لوگوں کے ساتھ اٹھنا بیٹھنا ہے تو وہ آپ کو اچھی بات کہیں گے، اچھی تعلیم دیں گے، اچھائی کا ہمیشہ راستہ بتلائیں گے۔ تو اس واسطے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ خوبصورت دوستی کے متعلق تعلیم ارشاد فرمایا کہ دیکھنا ہے کہ کس کو اپنا دوست بنا رہے ہو۔ اس حوالے سے ایک بزرگ ہیں ابو بکر تمستانی، آپ بڑی خوبصورت ارشاد فرماتے ہیں بات۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں اسحبو یہ صحبت سے بنا ہے، اسی سے صحابی ہے۔ آپ دیکھیے کہ صحبت کی کیا برکات ہیں۔ یہ جو صحابہ کرام کو مرتبہ، شان اور عظمت میسر آئی ہے، یہ اسی صحبت کا اثر ہے۔ یہ ساری کی ساری اسی صحبت کی برکات سے اللہ رب العزت نے یہ اتنا بڑا مرتبہ اور مقام عطا فرمایا ہے۔ نماز کی وجہ سے نہیں، دیگر عبادات کی وجہ سے نہیں، جو صحابی بنتا ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت کی وجہ سے بنتا ہے۔ تو یہ صحبت کا اتنا بڑا اثر ہے، صحبت اپنے اندر اتنی خوبصورتی رکھتی ہے کہ جہاں انسان کو عبادت نہیں پہنچا دے سکتی وہاں انسان کو اچھی صحبت پہنچا دیتی ہے۔ اور آپ دیکھتے ہیں کہ اتباع تابعین ان کی کیوں شان ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنی دعاؤں میں کیوں یاد کیا؟ اس واسطے کہ انہوں نے صحابہ کرام کی زیارت کی ہے، انہوں نے صحابہ کرام کی ہم نشینی اختیار کی ہے، تو اللہ رب العزت نے انہیں بھی کائنات میں ممتاز کر دیا ہے۔ تو یہ صحبت انسان کو وہاں تک پہنچاتی ہے کہ جہاں تک انسان کے اعمال بھی اس کو لے کر نہیں جا سکتے ہیں۔ تو اس واسطے آپ ارشاد فرماتے ہیں اسحبوا مع اللہ، فرمایا لوگو اللہ کی سنگت اختیار کر لو، اللہ کی سنگت اختیار کر لو۔ پھر ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے فَإِن لَمْ تُطِيقُوا، کہ براہ راست تم اللہ کی صحبت اور سنگت تک رسائی حاصل کر لو، اگر تم میں اتنی طاقت نہیں ہے تو ارشاد فرماتے ہیں فَأَصْحَبُوا مَعَ مَنْ يَصْحَبُ مَعَ اللَّهِ، فرمایا پھر ان کے ساتھ اپنا تعلق جوڑ لو جن کی صحبت اور سنگت اللہ کے ہاں ہوتی ہے، جن کی اللہ کی بارگاہ تک رسائی ہے، جنہیں اللہ کی بارگاہ کا قرب نصیب ہے، فرمایا ان کی صحبت اور سنگت اختیار کر لو، تاکہ کیا ہوگا، ان کی صحبت اور سنگت میں بیٹھنا وہ تمہیں اللہ کی بارگاہ تک پہنچا دے گا، اللہ کی بارگاہ کا تمہیں قرب نصیب ہو جائے گا۔ اس واسطے ان لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کر لو، اور اس صحبت سے اور سنگت سے، اچھوں کے ساتھ اختیار کرنے سے اللہ عبادات کا وزن کتنا بڑھا دیتا ہے۔ حدیث پاک میں آتا ہے کہ اے میرے صحابہ، تم ایک مٹھی جو خرچ کرو
اور بعد میں آنے والے ان کے پاس سونا ہو, چاندی ہو, مال و زر ہو, وہ سارا کا سارا لے کے آ جائیں اور وہ سارا کا سارا راہ خدا میں خرچ کر دیں, تو فرمایا جتنا اللہ میرے صحابی کو اس مٹھی بھر جو خرچ کرنے کے اوپر اجر و ثواب عطا فرمائے گا, فرمایا دنیا جہان کا سونا چاندی اور پیسے سرمایہ وہ خرچ کر کے بھی تمہیں اجر و ثواب نصیب نہیں ہو سکتا ہے. تو یہ صحبت ہے, اچھے انسان کی صحبت انسان کو اچھا بنا دیتی ہے. شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں صحبت صالح را صالح کند, فرماتے ہیں کہ صالح اور نیک کی صحبت انسان کو صالح اور نیک بنا دیتی ہے, اور صحبت طالح را طالح کند. فرید الدین عطار یہ فرما رہے ہیں کہ طالح شخص کی, برے شخص کی صحبت تمہیں برا بنا دیتی ہے. تجھے عبادت کا وزن بڑھ جاتا ہے اس قدر کہ جب بندہ کسی نیک بندے کی صحبت اور سنگت اختیار کر لیتا ہے. اور بلکہ سورۃ فاتحہ کی اس آیہ مبارکہ کے اوپر اگر غور کریں تو بڑی خوبصورت ہمیں یہ بھی بات ملتی ہے کہ جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو نماز میں پڑھتے ہیں ایاک نعبد, اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اب ذرا اس کے اوپر غور و فکر کیجئے کہ یہ جمع کا صیغہ ہے, نعبدو, ہم تیری عبادت کرتے ہیں. اب کوئی اکیلا بندہ نماز پڑھ رہا ہے تو وہ بھی کہہ رہا ہے نعبدو, کوئی جماعت کے ساتھ کہہ رہا ہے تو وہ بھی نعبدو ہی کہہ رہا ہے. تو حکمت کیا ہے؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا, دیکھیے یعنی عقل کے موافق تو یہ ہے کہ اگر میں عبادت کر رہا ہوں تو میں کہوں یا اللہ میں تیری ہی عبادت کرتا ہوں. لیکن اکیلا بندہ ہے تو وہ بھی یہی کہہ رہا ہے, کیا کہہ رہا ہے؟ نعبدو, اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تو اس کا مفسرین نے مطلب بیان کیا, اس کا مطلب یہ ہے کہ جب جمع کے صیغے کے ساتھ تم اپنی عبادت کو نیکوکاروں کی عبادت کے ساتھ ملا لو گے تو کچھ اللہ کے ایسے مقبول بندے ہوتے ہیں کہ جن کی عبادت کبھی رد نہیں ہوتی, جن کی عبادت اللہ قبول ہی فرماتا ہے. فرمایا اس واسطے جب تم اپنی ناقص عبادت کو ان کامل لوگوں کی عبادت کے ساتھ جوڑ لو گے تو فرمایا اللہ ان کی برکت سے تمہاری بھی عبادت کو قبول فرما لے گا. اس واسطے کہ ضابطہ یہی ہے. مثال کے طور پر یہی مسئلہ ہے شریعت کا کہ ہم منڈی گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے, ہم نے ایک سیبوں کی پیٹی خریدی, تو ہم نے اس کو کھولا, اس میں سے کوئی 1 2 3 سیب خراب نکلے. تو ایسا نہیں ہم کر سکتے کہ وہ 2 3 سیب پیٹی میں سے واپس کر کے باقی پیٹی رکھ لیں اور اتنے وہ سیب ہمیں اپنی پاس سے اور دے دے, بلکہ یہ ضابطہ نہیں ہے. ضابطہ یہ ہے کہ جب آپ نے پیٹی خرید لی ہے تو پھر جو کچھ اس میں ہے, اچھے نکلے ہیں برے نکلے ہیں, بڑے ہیں چھوٹے ہیں, اچھی کوالٹی کے ہیں ناقص کوالٹی کے ہیں, وہ سارے کے سارے آپ کے ہی ہیں. یہ ضابطہ ہے شریعت کا. تو جب بندہ اپنی عبادت کو نیکوکاروں کی عبادت کے ساتھ جوڑ لیتا ہے تو اللہ کی رحمت سے یہی امید ہے کہ اللہ ہم گناہ گاروں کی عبادت کو الگ نہیں کرے گا, بلکہ ان اچھوں کے صدقے سے اللہ ہماری بھی عبادت کو قبول کر لے گا. اس واسطے ہم ایاک نعبد کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں اے اللہ ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. تجھے صحبت کا فیضان ہے کہ اچھے لوگوں کی صحبت ہر چیز کو بدل دیتی ہے, بندے کی اپنی حیثیت بدل جاتی ہے اور عبادت کا وزن بڑھ جاتا ہے. یہ اچھی صحبت کا فیضان ہے, اچھی صحبت کے اثرات ہیں. اسی طرح ایک بزرگ ہیں مالک بن دینار رحمۃ اللہ علیہ, ولی کامل ہیں, بزرگ ہیں. آپ نے اپنے داماد کو نصیحتیں کرتے ہوئے ارشاد فرمایا, آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اے میرے بیٹے اپنے ہر بھائی ساتھی اور اپنے دوست کے اوپر نظر رکھنی ہے. ارشاد فرماتے ہیں کہ اگر تمہیں ان سے اپنے دینی معاملات میں فائدہ ہو تو پھر ان کے ساتھ بیٹھنا ہے,
اگر کسی کے ساتھ تعلق جوڑنے سے، کسی کے پاس بیٹھنے سے اگر تمہارے دینی معاملات بہتری کی بجائے وہ برائی کی طرف چلے جائیں تو فرمایا ان سے علیحدگی اختیار کر لینی ہے، اس واسطے کہ وہ تمہارا دوست نہیں، وہ تمہارا دشمن ہے۔ تو یعنی ان بزرگوں کی نصیحت یہ ہے کہ اس کے ساتھ اٹھنا ہے، اس کے ساتھ بیٹھنا ہے، اس کو اپنا ساتھی، اس کو اپنا بھائی، اس کو اپنا قریبی دوست بنانا ہے کہ جس کی وجہ سے دینی اعتبار سے تمہاری زندگی میں انقلاب آ جائے، کہ وہ تمہارا دینی ساتھی ہو، تمہارے دینی اعتبار سے علم میں اضافہ ہو، تمہاری سوچ فکر دینی بن جائے، تمہارے معاملات دین کی طرف آ جائیں۔ تو فرمایا ایسے بندے کی صحبت اختیار کرنی ہے۔ اگر کسی کے پاس بیٹھ کے تمہیں دنیا کی طرف جانا نصیب ہو رہا ہے، دنیا کی طرف جا رہے ہو اور اپنی آخرت سے غافل ہو رہے ہو، تو سمجھ جاؤ کہ گھاٹے کا سودا کر رہے ہو، اور وہ تمہارا دشمن ہے جو تمہاری آخرت کو بگاڑ کے تمہیں دنیا کی طرف لے جا رہا ہے۔ اسی طرح ایک اور بزرگ ہیں حضرت بشر حافی رحمۃ اللہ علیہ، آپ لوگوں کو نصیحت کرتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ برے لوگوں کی صحبت اس سے بچ جاؤ۔ فرمایا برے لوگوں کی صحبت اچھے لوگوں کے متعلق تمہیں بدگمان بنا دے گی۔ یعنی جب برے لوگوں کے پاس بیٹھو گے نا تو وہ اچھے لوگوں کے گلے کریں گے، ان کی برائیاں بیان کریں گے، تو کیا ہوگا، تمہارے دل میں بھی ان اچھے لوگوں کے بارے میں بدگمانی پیدا ہو جائے گی۔ تو اس واسطے فرمایا برے لوگوں کے پاس نہیں بیٹھنا، اچھے لوگوں کے پاس بیٹھنا ہے۔ آج آپ دیکھتے ہیں کہ اس کے اثرات معاشرے میں کس قدر ہیں۔ آج یہ ایک ضابطہ ذہن میں رکھ لیں، کوئی بندہ آپ کو کہیں بیٹھا ہوا دین کے خلاف باتیں کرتے ہوئے نظر آئے، کہیں آپ کو بندہ بیٹھا ہوا دینی معاملات کے اوپر تنقید کرتا ہوا نظر آئے، قرآن کے اوپر، شریعت کے اوپر تنقید کرتا ہوا نظر آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی کے اوپر تنقید کرتا ہوا نظر آئے، تو اسے سمجھ لو کہ یہ کسی برے بندے کی صحبت میں بیٹھنے والا ہے جس کے اثرات اس کے اوپر ہیں۔ یہ قیامت کی علامات میں سے ہے کہ لوگ پہلے اور گزرے ہوئے اچھے لوگوں کو برا کہیں گے۔ تو آج آپ دیکھتے ہیں کہ آپ کو ایسے لوگ ملتے ہیں باقاعدہ طور پر سوشل میڈیا کے اوپر، عام زندگی میں، جو اللہ تعالیٰ کے پیارے اور مقبول بندے، جن کی پارسائی، جن کی نیکی اور جن کا نیک ہونا زبان زد عام ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنی بارگاہ میں ان کے درجوں کو بلند کیا ہوا ہے، وہ لوگ ان کے بارے میں بدگمانی پھیلاتے ہوئے اور بری باتیں کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ تو اس واسطے فرمایا اس سے آپ اندازہ لگا لینا کہ جو بندہ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندوں کو برا کہے، دین کے متعلق بری باتیں کہے اور دین کے اوپر تنقید کرے، تو سمجھ لینا کہ اسے کسی غلط بندے کی، برے بندے کی صحبت میسر ہے کہ جس کی وجہ سے اس کی زبان کے اوپر اللہ تعالیٰ کے نیک اور مقبول بندوں کی برائی ہے۔ تو اس واسطے یہ خوبصورت نصیحت ہے جس کو ہم اپنے پلے میں باندھ سکتے ہیں۔ یعنی میں تو تنقید کروں، اس کے اوپر کروں کہ جب میں کسی سے بہتر ہوں، میرے اعمال جب خود برے ہیں، میں خود برا ہوں، تو میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے اوپر تنقید کر کے اپنا کتنا برا کر رہا ہوں۔ اگر میں خود دین اور شریعت کا عامل نہیں ہوں تو دین اور شریعت کے متعلق باتیں کر کے تو میں اپنا کتنا برا کر رہا ہوں۔ تو اس واسطے یہ صحبت ہے جو انسان کو برائی کی طرف لے کے جاتی ہے اور انسان برا بن جاتا ہے۔ اس واسطے امام جعفر الصادق آپ ارشاد فرماتے ہیں 5 طرح کے لوگوں کی صحبت سے بچنا، 5 طرح کے لوگوں کے پاس نہ کبھی بیٹھنا۔ آپ ارشاد فرماتے ایک جھوٹا شخص، اور فرمایا دوسرا احمق بے وقوف شخص، تیسرا بزدل، چوتھا بخیل اور 5واں فاسق۔
فرمایا ان 5 لوگوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے سے بچنا، ورنہ تمہارا دین کا نقصان ہو جائے گا، تمہیں اللہ کی یاد سے یہ لوگ غافل بنا دے گی۔ تو یہ 5 لوگ، فرمایا جھوٹا تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے، احمق تمہارا دوست نہیں ہونا چاہیے، جو اپنا ہی اچھا نہیں کر سکتا وہ کسی کا کیا اچھا کرے گا، بزدل شخص، اور فرمایا بخیل اور فاسق، اس واسطے کہ جو بندہ بخیل کے پاس بیٹھتا ہے اس میں بخل آ جاتا ہے، جو کسی فاسق کے پاس بیٹھتا ہے وہ خود فاسق بن جاتا ہے، جھوٹے کے ساتھ رہنے والا خود جھوٹا بن جاتا ہے، اور فرمایا بے وقوف کی صحبت اختیار کرنے والا اسے بے وقوفی کی باتوں کے سوا اور کچھ نہیں مل سکتا۔ تو اس واسطے ارشاد فرمایا ان 5 طرح کے لوگوں کے ساتھ اپنا تعلق کبھی نہ جوڑنا، ان سے دوری اختیار کرنا۔ اور ایسی چند مثالیں آپ کے ساتھ رکھنا چاہوں گا کہ جس سے اس مسئلے کو ہم آسانی کے ساتھ سمجھ سکتے ہیں۔ آج مسئلہ یہ ہے، ایک سوال ذہن میں آتا ہے کہ جی اچھا بندہ ملتا ہی کوئی نہیں ہے، جہاں جائیں جی دھوکہ ہو گیا۔ مثال کے طور پر ہم کسی کو اچھا سمجھ کے کسی کے پاس گئے، اس کے پاس اٹھنا بیٹھنا شروع کیا، لیکن اس سے دھوکہ مل گیا، بجائے اس کے کہ اللہ کا قرب ملتا، وہ ہماری آخرت کی طرف توجہ دلاتا، اس نے ہمیں دھوکہ دے دیا۔ تو اس کے بعد کیا ہوتا ہے کہ ہم اللہ والوں سے بد ظن ہو جاتے ہیں کہ یہ سارے ہی ایسے ہوتے ہیں، فراڈ ہوتا ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ذہن میں رکھو، ایسا نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندے اس دنیا میں موجود ہیں، اب بھی تلاش سے مل جاتے ہیں۔ اس واسطے اس کے اوپر دلیل یہ ہے کہ تب تک مارکیٹ میں 2 نمبر چیز چلتی ہے جب تک مارکیٹ میں 1 نمبر چیز موجود ہوتی ہے۔ اگر مارکیٹ میں 1 نمبر چیز نہیں ہوگی تو اس کا 2 نمبر نہیں چل سکتا، اس کا مارکیٹ میں 2 نمبر آ ہی نہیں سکتا ہے۔ 2 نمبر اس کا آتا ہے جس کا 1 نمبر مارکیٹ میں موجود ہوتا ہے۔ تو آج اگر ان نیک لوگوں کے نام کے اوپر مارکیٹ میں دھوکے باز لوگ موجود ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ 1 نمبر لوگ موجود ہیں جن کی وجہ سے یہ 2 نمبر لوگوں کا کاروبار چل رہا ہے۔ تو کیا اگر ہمیں ایک مرتبہ کہیں سے دھوکہ ملا، اس کے بعد اللہ کے نیک بندوں کی تلاش چھوڑ دینی چاہیے؟ کیا یہ عقل کے مطابق ہے؟ نہیں، یہ عقل کے مطابق نہیں ہے۔ اس واسطے عقل کے مطابق نہیں ہے کہ ہم بازار گئے کوئی چیز خریدنے کے لیے، مثال کے طور پر ایک سوٹ لینا تھا، اگر اس نے ہمیں اچھا سوٹ کہہ کے دیا، لیکن جب گھر لے کے آئے، اس کو شیلنگ کیا، سلوایا تو وہ اچھا نہ نکلا۔ اسی طرح ہم نے جوتا خریدنا تھا، کسی اچھی شاپ پہ گئے، مہنگا جوتا خریدا، لے کے آئے تو وہ نہ چلا، خراب ہو گیا۔ تو کیا ہم عقل کے مطابق اگر دیکھیں تو کیا اس کے بعد ہم سوٹ پہننا چھوڑ دیں گے یا جوتا پہننا چھوڑ دیں گے؟ کیا کریں گے؟ بلکہ یہ کریں گے کہ دکان بدل لیں گے، کسی اچھے دکاندار کی تلاش میں نکلیں گے کہ کوئی اچھا سوٹ مل جائے گا، اچھی شاپ پہ جائیں گے، کوئی اچھا جوتا مل جائے گا۔ تو جس طرح ہم ایک مرتبہ دھوکہ ہو جائے تو دھوکہ ہو جانے کے بعد ہم سوٹ پہننا چھوڑ دیتے ہیں، ایسا نہیں کرتے ہیں، جوتا پہننا چھوڑ دیں، ایسا نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح اگر اللہ کے نام کے اوپر کوئی دھوکہ مل جائے، ایسا نہیں ہے کہ اللہ کی تلاش یا اللہ کے نیک بندوں کی تلاش کرنا چھوڑ دیں، یہ عقل کے خلاف بات ہوگی۔ اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی تلاش جاری رکھنی چاہیے، اور جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت میسر آ جاتی ہے، پھر کیا ہوتی ہے، زندگی سے انسان کو پیار ہو جاتا ہے، پھر زندگی کا مقصد حاصل ہو جاتا ہے۔ اور یہ حقیقت ہے، یہ کوئی ایسی بات نہیں بنی ہوئی کہ جناب یہ کیا بات ہوئی، بس نماز پڑھو ٹھیک ہے، اب نیک لوگوں کی تلاش میں نکلو، یہ کیا کام ہوا، یہ بھی کوئی کام ہے؟ تو یہ میرے بھائی بہت بڑا کام ہے۔ آپ دیکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے چیزوں میں کس طرح سے تاثیر رکھی ہے۔ اب لوہا لیں، اب لوہے کو لوہے کے ساتھ جوڑتے رہیں تو کچھ نہیں ہوگا، اب اسی لوہے کے اوپر تھوڑی دیر آپ مقناطیس رگڑنا شروع کر دیں،
اب جب رگڑتے رہیں گے تو کیا ہوگا؟ ہے وہ لوہا لیکن وہ تھوڑی دیر کے بعد چیزوں کو اپنی طرف کھینچنا شروع کر دے گا۔ یہ اللہ تعالیٰ نے تاثیر رکھی ہے ان چیزوں کے اندر۔ اسی طرح شیخ سعدی علیہ رحمہ اسی مسئلے کو سمجھانے کے لیے بڑی خوبصورت آپ مثال دیتے ہیں۔ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ میں ایک دکاندار کے پاس آیا تو دیکھا کہ مٹی میں سے خوشبو آ رہی تھی، تو فرماتے ہیں کہ میں نے اس سے پوچھ لیا تو ذات کی مٹی اور تیرا خوشبو کے ساتھ کیا تعلق ہے کہ تیرے میں سے خوشبو آئے؟ تیرا اور خوشبو کا آپس میں کیا تعلق بنتا ہے؟ تو شیخ سعدی علیہ رحمہ فرماتے ہیں کہ مٹی نے اپنی زبان میں مجھے یہ جواب دیا، کہنے لگی کہ شیخ سعدی میں ذات کی مٹی ہوں لیکن میری ہم نشینی تھوڑے وقت کے لیے پھولوں کے ساتھ ہو گئی تھی، یعنی پھول میرے اوپر رکھے گئے تھے، میں پھولوں کی صحبت میں رہی ہوں تو پھولوں کی صحبت کا یہ رنگ چڑھا ہے کہ میرے میں سے بھی خوشبو آنی شروع ہو گئی ہے۔ تو اگر پھولوں کی نسبت میں مٹی بیٹھ جائے وہ مٹی بدل جاتی ہے، تو ایک کامل کی صحبت میں ایک انسان بیٹھ جائے تو وہ کیوں نہیں بدل سکتا؟ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، تاجدار ختم نبوت۔ اسی طرح طوطا ہے، ایک طوطا، بولنے والا طوطا، اسے ایک انسان کی صحبت میں چھوڑ دیا جائے، انسان اس کو سکھاتا ہے تو جو سکھاتا جاتا ہے طوطا وہی بولتا جاتا ہے۔ اگر ایک انسان کی بارگاہ میں انسان کے پاس ایک طوطا آ جائے تو جو انسان بولے وہی طوطا بولنا شروع کر دیتا ہے۔ ایک کامل انسان جس کی زبان ذاکر ہو، دل شاکر ہو، تو جب وہ بولے گا اس کی صحبت میں بیٹھنے والا انسان ہو تو ذاکر کی بارگاہ میں بیٹھنے والا وہ ذاکر کیوں نہیں ہو سکتا؟ اور پھر اس کے اوپر اگر 15ویں پارے سے آپ کے سامنے رکھوں سورت کاف سے، تو اس کے اوپر قاضی ثناء اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھیے کہ اللہ تعالیٰ کے کامل اور اولیاء کی صحبت میں بیٹھنے والا کتا اللہ کو اتنا پیارا ہو جاتا ہے کہ اللہ اس کے بیٹھنے کا سٹائل بھی، انداز بھی اپنے قرآن میں بیان کرتا ہے۔ کتے کا نام لے کے قرآن میں اس کا ذکر کرتا ہے، تو اللہ کے کامل لوگوں کی صحبت میں بیٹھ کر ایک کتا وہ سب کچھ فیض پا لیتا ہے، تو ایک کامل کی صحبت میں بیٹھ کر ایک انسان بیٹھنے والا ہو اور اس کے پاس بیٹھنے والا ہو جو خود کامل ہو، تو فرمایا وہ اللہ کے مقبول بندوں سے کیسے محروم رہ سکتا ہے؟ تو اس واسطے اس چیز کے اوپر غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ کیا ہے کہ ہم کسی اللہ والے کی تلاش میں نکلیں، کوئی اللہ والا مل جائے گا تو کیا ہو جائے گا؟ زندگی سنور جائے گی۔ اور میاں محمد بخش علیہ رحمہ یہی فرماتے ہیں، فضل تیرے لل لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے، یعنی پھٹوں کا، لوہے کا کیا کام ہے ترنا؟ لوہے کا کام تو وزنی چیز ہے، جب پانی میں گرو تو فوراً ڈوب جانا اس کا کام ہے، لیکن اگر اس لوہے کو اس لکڑی کے بنے ہوئے تختے ان کے ساتھ جوڑ دیا جائے تو جس طرح تختے ترتے ہیں تو ان کے ساتھ یہ لوہا بھی تیرنا شروع کر دیتا ہے۔ تو فرماتے ہیں فضل تیرے نال لوہے تر دے پھٹیاں دے سنگ جڑ کے، کتے جنت جان محمد لڑ ولیاں دا پھڑ کے۔ تو یہ ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت میسر آ جاتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ زندگی کی روٹین ہی بدل جاتی ہے، پھر بندہ دنیا سے کٹ کے آخرت کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے۔ اور اس حوالے سے آخری مسئلہ یہ ذہن میں رکھیں کہ کسی اللہ کے نیک بندے کے پاس جانے کا مطلب نہیں ہوتا ہے یہ کہ جو آج ہم نے سمجھ لیا ہے کہ کسی نیک بندے کے پاس چلے جائیں گے میرا کاروبار چمک جائے گا، میں امیر ہو جاؤں گا، میں الیکشن میں کھڑا ہوں گا تو جیت جاؤں گا، جناب میرے پیچھے اللہ کے نیک بندے کی دعائیں ہوں گی، اور میں سوسائٹی شروع کروں گا تو میرے سارے پلاٹ بک جائیں گے۔ یہ مطلب نہیں ہوتا اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کے پاس اٹھنے بیٹھنے کا، بلکہ اللہ والوں کے پاس جانے کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا داری سے ہمیں توڑ کے اللہ کے ساتھ جوڑ دے۔
اس نیت کے ساتھ اللہ کی کسی نیک بندے کی تلاش میں نکلیں اور اللہ تعالیٰ کے کسی نیک بندے کی صحبت اختیار کریں کہ وہ کیا کریں، ہمارے غافل دل کو جو دنیا داری کے معاملات میں مست ہے ادھر سے ہٹا کر اس میں یاد الہی کی رونقیں بھر دے اور ہمارا دل یاد الہی سے آباد ہو جائے۔ یہ اصل میں اللہ تعالیٰ کے نیک بندوں کی صحبت اور سنگت اختیار کرنے کا مطلب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے۔